جی ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے کریم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جناب والا اٹک ڈائری ٹی وی کا شیشہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے نہایت محترم شخصیت اس وقت میرے ہاتھ آئے ہیں. بڑے مشکل سے میں ایسے احباب ہاتھ آتے ہیں کیونکہ جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں، نایاب لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے تو ضرور مگر کم ہے. تو ایسی شخصیت سے آپ کو ملاتے ہیں. ایک چند منٹ میں نے ان سے اتفاقیہ ملاقات میں لی ہیں. سجاد چوہان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کہ میں ان کی تعارف کروں. ڈائری کے نہایت مہذب اور نہایت ادب سے تعلق رکھنے والے ایڈمن ہیں اور یوں سمجھیے کہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سروں پہ ان کا سایہ ہے، جن کی وجہ سے یہ جو ایک اچھا ماحول ہے یہ پروان چڑھ رہا ہے. تو آج اٹک شہر تشریف لائے ہیں تو میں ان کو اسٹوڈیو لے کے آیا ہوں ہمارے ہاں دبنگ ریڈیو. تو میں نے کہا چلیں جی کچھ گفتگو بھی ہو جائے، تو ان سے آپ کو ملاتے ہیں اور ڈائری شیشے کے توسط سے آپ تک ان کی باتیں پہنچاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد بھی راستہ کیسے بھولا ہے؟ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اچھا جی اٹک آئے تو دل میں آیا کہ آپ سے ملاقات کر لی جائے اور دیگر احباب کو فون کیا تو تھوڑا ٹائم تھا تو آپ کی محبت آپ نے بلا لیا. سلامت رہیں. ویسے اس انٹرویو کے دیکھنے کے بعد کچھ احباب کو غصہ بھی چڑھے گا اور ناراضگی بھی ہوگی، گلے بھی آئیں گے کہ سجاد بھی نے ہمیں بتایا نہیں. مگر چونکہ ایمرجنسی پروگرام پہ آئے تھے، کوئی کام تھا اپنا ان کا ذاتی، تو انہوں نے کہا جی میں یہاں آیا ہوں، تو میں نے غنیمت سمجھا کہ جو سارا وقت ہے ہمارا وہ ان کا ہے. تو سجاد بھی میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، جنرلی بات کروں گا. جو ہمارے پیج کے حوالے سے 42,000 پر ہمارا گروپ پہنچا ہے، نئے گروپ کے حوالے سے بتائیے اور ماحول کے بارے میں بتائیے کہ ماحول اس وقت جو چل رہا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ ایک گروپ کو چلانا یقینی طور پہ ایک خاندان کو چلانا ہوتا ہے اور بہت قسم کی تکالیف، پریشانیاں اور مختلف سوچ فکر رکھنے والے لوگ، ان کو پھر اکٹھا کرنا، پھر ساتھ لے کے چلنا. بدقسمتی سے ہم ابھی تک ہجوم ہیں، قوم نہیں بنے. تو ڈائری کا بنیادی جو پیغام ہے کہ ہم نے معاشرے میں سدھار پیدا کرنا ہے. ہم نے تو اور تم کی جگہ آپ کا لفظ استعمال کرنا ہے. ہم نے اخلاقیات کی ترویج کرنی ہے، اخلاقی زوال پذیر اخلاقی اقدار کو رواج دینا ہے، آپس میں مکالمے کو رواج دینا ہے، مثبت گفتگو کو رواج دینا ہے. بدقسمتی سے ہم اتنے قسم پرس ہو گئے ہیں کہ ہمارے دامن میں کسی کی تعریف کرنے کے لیے چند مہذب لفظ تک نہیں ہے. یہ بدقسمتی کہنا ہے، یہ بدقسمتی ہے اور سب سے زیادہ فوکس یہ اسی پہ ہے. حالانکہ میں ایک سیاسی دھڑے سے ہوں، اسپوکس پرسن بھی ہوں، اس کے باوجود جو مجھے وہاں سے درس ملا ہے اخلاقیات کا، وفاداری کا، شرافت کا، عزت نفس کا، تو ہم اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ڈائری میں سب احباب ہیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ڈائری ہی کا اعجاز ہے کہ اس کے توسط سے اب میں کیا گنوں، 20 لوگ بہت اچھے قلمکار بن گئے ہیں. شاید انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ڈائری پہ آئے، حوصلہ افزائی ہوئی، لکھنا لکھانا شروع کیا اور اب اچھے اخباروں میں لکھ رہے ہیں. اب لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ یار ان کی کسی موضوع پہ تحریر آئے. تو یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جس نے بولنے کا ہنر دیا، اعتماد دیا، نئی رائے اور نئی جیتیں کھولیں اور الحمدللہ یہ 42,000 کا کنبہ بہت خوبصورت انداز میں مشاہداتی بنیاد پہ پوسٹ کر رہا ہے. سنی سنائی باتیں بہت کم ہوتی ہیں اور مثبت گفتگو کے ذریعے معاملات کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں. یہ خوبصورت عمل ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، وہ تو اس پر گفتگو کریں گے مزید. مجھے یہ بتائیے گا اٹک کی سیاسی سماجی ڈائری اور اٹک کی ڈائری میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ نیا خون آیا ہے، نیا جذبہ اس میں آیا ہے اور اٹک کی ڈائری دراصل پھل ہے اٹک کی سیاسی سماجی جو درخت تھا اس کا.
وہ اتنا خوبصورت ایک درخت تناور درخت بنا، اس کی چھاؤں کے نیچے جنہوں نے بسیرا کیا، جو لوگ بھی بیٹھے، وہ جہاں جہاں بھی گئے خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے۔ تو اب وہاں سے متاثر ہو کے جو نئے لوگ آئے ہیں وہ اسی تسلسل کا حصہ ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں، بہت سارے نئے چہرے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ اچھا لکھ رہے ہیں۔ میرے اٹک کا اچھا تشخص پوری دنیا میں، پاکستان میں جا رہا ہے۔ جی اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ بتائیے گا پنڈی گیپ میں مصروفیات زیادہ کیا ہوتی ہیں؟ ڈائری کے والے سے تو بات ہوتی رہے گی، اپنی مصروفیات بتائیے گا۔ فقیر سا آدمی ہوں، کیا مصروفیات ہونی ہے، بس سوشل سسٹم ہے، چل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ علاقے میں خوشی غمی، کسی کی دکھ درد کا مداوع کر لیا، اس میں شریک ہو گئے۔ پچھلے چند دنوں میں اپنی گاؤں میں کوئی سلسلہ، اپنی مدد آپ کے سلسلے میں کچھ دوستوں نے مل کے ایک کام کیا، تو پچھلا مہینہ تو تقریباً اسی میں صرف ہو گیا۔ جی نظر آ رہا ہے ناظرین، کچھ گلیاں پکی کروائی ہیں جناب سجاد سوان صاحب نے، اس کی ٹیم نے، اور جو یہ اپنی مدد آپ کے تحت اٹک میں مختلف تحصیلوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کام چل رہا ہے، اور نوجوان اور ان جیسے نوجوان ہیں، یہ بھی ہمارے نوجوان ہی ہیں، تو مطلب ان نوجوانوں نے جو یہ سلسلہ اپنایا ہوا ہے یہ قابل رشک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیا ٹرینڈ آیا ہے میدان میں اترنے کا، یہ ہمارے لیے نیا ہے، اٹک کے لیے نیا ہے، ضلع اٹک کے لیے۔ تو اٹک شہر میں بھی یہ نوجوان میدان میں اترے ہیں، اور جو مضافات میں دیکھ رہا ہوں، جھنڈ میں بھی اور فتح جنگ میں بھی یہ حالات اچھی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا سیاسی رجحانات، جو یہ جو سوشل ورک نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو میں سیاسی رہنماؤں کی ناکامی سمجھوں؟ نہیں، اصل میں مسئلہ میرے چونکہ روز کی آج کی بات ہوتی تھی پہلے، آج دی گل، پھر آج کی بات، اب آئینہ ہو گیا اور آئینے کے نام سے لکھ بھی رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ان پہ منفی پہلو تو نکالنے ہی نہیں چاہیے کہ فلاں نے نہیں کیا تب ہم کر رہے ہیں۔ یہ اس کی توفیق ہے، وہ جس کو چن لیتا ہے اس کام کی، اسے وہ راستہ دکھا دیتا ہے اور اس میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس دھرتی کا قرض ہے ہم پہ، جہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کی خوبصورتی، اس کی تعمیر و ترقی کی ذمہ داری ہماری ہے۔ 1 کروڑ کی 50 لاکھ کا مکان اگر ہم بنا لیتے ہیں اور 30 فٹ سامنے گلی جو ہے وہ سرکار کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تو یہ زیادتی ہے۔ جس دن میں نے اس دن اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ جس دن سین اور گلی کا تصور ایک جیسا ہوگا، جس محنت سے، جس جذبے سے یا حکمن اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سین آپ نے صاف کرنا ہے، مہمان آ رہے ہیں یا نہ بھی آئیں تو روز صاف ہوتا ہے، یہ گلی والے معاملے میں یہ جذبہ نظر نہیں آتا۔ سین اور گلی کا یہ جذبہ جس دن ایک دن ہو جائے گا، یہ قوم خود بخود اٹھ کھڑی ہوگی، یہ معاشرہ خود بخود ترقی کی طرف چلا جائے گا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے، سیاستدانوں کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارا اپنا حق ہے، اور خاص چیز اگر یہ، اور میں نے خود دیکھا ہے، دوستوں اور گاؤں والوں کی محبت ہے کہ ہم سب نے مل کر، میرا اس میں کچھ کردار بھی نہیں ہے بھائی، سب گاؤں والوں کا ہے، دوستوں کا کردار تھا۔ اگر آبادیاں اس بات پہ متفق ہو جائیں اور مخلص ہو کے کام کریں کہ ہم نے اپنے گاؤں کی تعمیر و ترقی کے لیے، خوبصورتی کے لیے یہ کام کرنے ہیں، تو یقین کریں کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی گلیاں جو ہم نے اپنی رسم و رواج بنائے ہیں، وضع کیے ہیں، اب انہی رسم و رواج کے چھری کے نیچے ہم روز ذبح ہو رہے ہیں، تو ان رسم و رواج کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا، چاہے خوشی کی ہوں چاہے غمی کی ہوں۔ ان میں سے جو چیز ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے لگانی چاہیے۔ جب اس پہ ہم آ جائیں گے تو گلیاں وغیرہ اگر ہم بنا لیں گے تو ہم اپنے منتخب نمائندگان کو اپنے گاؤں کا بڑا کام کہیں گے، ہم گلی نالی تک انہیں محدود نہیں کریں گے۔ گلی نالے کی ذمہ داری ہم خود اٹھا لیں گے،
اور جتنے بھی بڑے پروجیکٹ ہیں گاؤں کو ضرورت ہے، بجلی کی ہو گئی، گیس کی ہو گئی، واٹر سپلائی کی ہو گئی، اسکول کی بلڈنگز کی ہو گئی، یہ ساری چیزیں پھر ہم بڑے پروجیکٹ ان کو کہیں گے اور وہ آسانی سے یہ کریں گے. یہ اچھی بات ہے. بالکل یہ نشاندہی بڑی پیاری ہے کہ بڑے جو لیول کے کام ہیں وہ ہم جو منتخب نمائندے ہیں ان سے لے سکیں، مگر جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی سہولیات میں صحت اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں اہم ہیں. آپ کی طرف بنیادی سہولتیں میسر ہیں؟ بنیادی سہولتوں کا جو ہے الحمدللہ میں تعلیم کے حساب سے تو کافی حد تک سلسلہ اچھا ہے، اسکول اچھے ہیں، بلڈنگز اچھی ہیں، لیکن مسئلہ پھر سٹاف کا آ جاتا ہے، وہ سرکار نے دینے ہیں. تو سٹاف بہت ساری جگہ پہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور صحت کی سہولتیں، صحت کی صورتحال بھی یہی ہے کہ ہاسپٹل میں جائیں تو پھر وہ پنڈی کا راستہ دکھا دیتے ہیں. میں ملک کے منتخب نمائندوں پر آؤں گا. کچھ پردہ سجاد بھائی نے ڈال دیا ان کے اوپر، لیکن میں پھر یہ اسی بات پہ آؤں گا کہ جو بنیادی سہولت ہے ایک شہری کی، ایک دیہاتی کی، جو اس کو بنیادی سہولتیں میسر ہوں، صحت اور تعلیم، وہ ان کا حق ہے اور وہ دینی چاہیے. بھلے ہی آپ گلی محلے نہ پکھائیں، ان پکو راستوں کی ضرورت نہیں ہے، کچے راستے ہی بہتر ہیں، مگر جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. سجاد بھی جاتے جاتے میں تو چاہتا ہوں کہ لمبی ریکارڈنگ ہو جائے اور آپ سے گفتگو ہو جائے، لیکن آپ جلدی میں دیکھنے والوں کو پیغام اور نوجوان نسل جو ہمارے اٹک ڈائری کے ممبران ہیں، اٹک ڈائری ٹی وی کے توسط سے کوئی پیغام دینا چاہے تو. کلندر لاہوری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اور پھر ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں یہ نیل گوں فضا کہتے ہیں جسے آسماں، ہمت و پرکشات و اصل میں کچھ نہیں. تو مثبت سوچ لے کے چلیے، معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چلیے. قطع نظر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا رب ہم سے یہ پوچھے گا کہ ہمارا رویہ اور ہمارا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا. ہمارا رب ہم سے ہرگز یہ نہیں پوچھے گا کہ لوگوں کا رویہ، لوگوں کا برتاؤ ہم سے کیسا تھا. تو لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کا، خوشیاں بانٹنے کا سلسلہ جاری رکھیے. دیپ سے دیپ جلتے رہنا چاہیے اور یہ معاشرہ خوبصورتی کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اور ہم نہیں لے کے جانا ہے، کوئی کہیں سے نہیں آئے گا. کسی پہ الزام تراشی کرنے کے باوجود ہم سب کو اپنی اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے چلنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. انشاءاللہ. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور آپ مختصر ٹائم پر اٹک شہر آئے اور مجھے ٹائم دیا، اس کے لیے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. سجاد، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کا ذریعہ بنائے. ڈائری کے، اٹک ڈائری کے اور اٹک کی ڈائری کے تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام. آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. بالکل جی. دیپ سے دیپ جلائے رکھنا چاہیے. جو پیغام کا مختصر جملہ ہے یہ میں نے یہاں سے اخذ کر لیا. جناب والا کچھ دیر پہلے ہم گفتگو فرما رہے تھے کہ جناب معاشرے میں موجود لوگ، ہم کہتے ہیں جی کچھ احباب اچھے ہیں. معاشرہ کون بناتا ہے، یہ گفتگو کچھ دیر پہلے چلی، اور 1 2 3 4 اور 5 احباب جب بیٹھتے ہیں تو ایک معاشرہ کہلاتا ہے. اور جب وہ 3 4 5 بندے اچھے ہوں تو ظاہر بات ہے معاشرہ اچھا ہے. اگر وہ 3 4 5 بندے برے ہوں، ان کا تعلق معاشرے سے نہ ملتا جلتا ہو، تو ظاہر بات ہے برا کہلائے گا. تو اس تسلسل کو، اچھے معاشرے کو پروان چڑھانا چاہیے. اٹک ڈائری کی یہ کوشش ہے، اٹک ڈائری ٹی وی کے بھی اور اٹک ڈائری کی یہ کاوش ہے، کوشش ہے کہ جناب والا یہ جو اردو کو ترویج ہے، اخلاقیات، تربیت اور ساتھ میں سوشل ایکٹیویٹیز جو سماجی کام ہیں، اس کو مزید ترویج دی جائے اور کوریج کی جائے. اس کی جتنے لوگ کرتے ہیں اس کی کوریج کی جائے، اس کو پروان چڑھایا جائے، تاکہ جو اچھا پیغام ہے وہ معاشرے میں پہلے. آپ اپنے میزبان کریم خان کو دیجیے اجازت. اگر زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ عنقریب ایک خوبصورت سے مہمان کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ نگہبان.